بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو فیضان وائس چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ قصہ ہے ایک موچی کا۔ شیخ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں اولیاء اللہ کے حالات زندگی بیان کیے ہیں۔ انہی میں حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کا شمار اس دور کے بہت بڑے عالموں میں اور اللہ کے نیک بزرگوں میں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ فراغت حج کے بعد آپ بیت اللہ میں سو گئے۔ سوتے میں آپ نے ایک خواب دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس سال کتنے لوگ حج میں شریک ہوئے اور کتنے افراد کا حج مقبول ہوا۔ دوسرے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ لوگوں نے حج ادا کیا لیکن کسی کا حج قبول نہیں ہوا مگر دمشق کا ایک موچی جو حج میں شریک نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حج قبول فرما کر اس کے طفیل سب کا حج قبول کر لیا ہے۔ آپ جب خواب سے بیدار ہوئے تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ اللہ کے اس نیک ولی کی زیارت کی جائے کہ جو حج میں شریک بھی نہیں ہوا اور اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا ہے۔ لہٰذا آپ نے سفر کا ارادہ کیا اور دمشق پہنچے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر آپ اس موچی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ نے اس موچی سے اس کا نام و نسب دریافت کیا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ وہی موچی ہے جس کا ذکر خواب میں ہوا تھا تو آپ نے اسے اپنا تعارف کروایا، اپنے آنے کی وجہ بتائی اور پورا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ سن کر اس پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ بہت عرصے سے میرے دل میں حج کی تمنا تھی اور اس نیت سے میں نے 300 درہم بھی جمع کر لیے تھے، لیکن ایک دن میرے ایک پڑوسی کے ہاں سے اچھے کھانے کی خوشبو آئی تو میری بیوی نے کہا کہ بہت اچھے کھانے کی خوشبو ہے، تھوڑا سا ان سے مانگ کر لے آؤ۔ چنانچہ میں نے ان کے گھر جا کر کہا کہ آج آپ نے جو پکایا ہے ہمیں بھی کچھ عنایت فرما دیجیے، لیکن اس پڑوسی نے جواب دیا کہ جو کھانا ہم نے پکایا ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ 7 دن سے میں اور میرے اہل خانہ فاقہ سے تھے اور اب جان بچانے کے لیے حرام یعنی مردہ گدھے کا گوشت پکایا ہے۔ یہ سن کر میرے اوپر لرزہ طاری ہو گیا اور میں نے حج کے لیے جمع کی گئی ساری رقم اس کے حوالے کر کے یہ تصور کر لیا کہ ایک مسلمان کی امداد میرے لیے حج نفلی کے برابر ہے اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اللہ نے حج کیے بغیر ہی اسے حاجیوں میں شامل کر دیا، اور نہ صرف حاجیوں میں شامل کیا بلکہ اس کے طفیل تمام حاجیوں کے حج قبول کیے اور اس دور کے عظیم نیک ولی کو اس کی زیارت کے لیے بھی بھیجا۔ یہاں ہمیں چند باتیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ حج کرنا یقیناً ایک بہت بڑی افضل عبادت ہے اور سعادت بھی ہے، اور جب وہ ایک مسلمان پر فرض ہو تب اس کا ادا کرنا لازم ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں نمائش اور ریاکاری کا ایک عنصر پیدا ہو گیا ہے کہ اتنی بڑی عبادت کو بھی لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور اس کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ حقوق العباد سے غافل رہتے ہیں۔ رشتہ داروں، ہمسایوں، دوستوں اور تعلق داروں کے وہ حقوق جو دین نے بیان کیے ہیں ان کو ادا نہیں کرتے، اور اگر تھوڑا بہت کسی کے لیے کچھ کر بھی دیتے ہیں تو اسے بہت بڑا احسان سمجھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص اب ساری زندگی ہمارے سامنے جھکا رہے۔ یقیناً ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔